تو شروع کرتے ہیں فیڈرل کورٹس کے یہ جو دو رولنگز ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر ڈسکشن سے اور یہ دونوں ڈیسیجن جو ہے گزشتہ ہفتے کے دوران آئے 5 جون کو ڈسٹرکٹ کورٹ میساچوسیٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے، اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 39 کنٹریز پر ایک بین لگا دیا گیا تھا۔ یہ 39 کنٹریز پہ بین جو لگایا گیا تھا وہ ان لوگوں پہ ہے جو امریکہ میں موجود ہے۔ تو یہ ڈسٹنکشن دیکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو بیرون ملک ہیں اور وہاں سے آنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 75 کنٹریز ہیں اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے کہ جہاں پہ پروسیسنگ تو ہو رہی ہے، لیکن امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ ہولڈ پہ ہیں، اور امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں کیے جا رہے۔ لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 5-6 مہینے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ پالیسی بنائی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو 39 کنٹریز ہیں یہ ہائی رسک کنٹریز ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اتنی مختلف قسم کی ٹرمینالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے کہ کہیں پہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائی رسک کنٹریز ہیں، یہ لو رسک کنٹریز ہیں، یہ بین جو ہے یہ پرماننٹ بین ہے، یہ بین جو ہے ٹیمپرری ہے، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی ڈیٹس آتی ہیں۔ لیکن اس میں جو بنیاد موجود ہے وہ ایک ہی بنیاد ہے کہ ان کنٹریز سے آنے والے لوگوں پہ اس وجہ سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا تعلق ان کنٹریز سے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے بی سی جو ہے اس نے اپلائی کیا ہے، اس کی ہم نے اپلیکیشن دیکھی ہے، اس کی اپلیکیشن میں پرابلمز ہیں، اس لیے ہم اس کی اپلیکیشن پروسیس نہیں کریں گے یا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈینائی کر دیں گے۔ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ نیشنلٹی کا ہے۔ اس کو جس شخص کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اتنے عرصے سے وہ انتظار کر رہا ہے، فیسیں بھی اس نے جمع کروا دی ہیں، صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک پرٹیکولر کنٹری سے اس کا تعلق ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ لیگل اسکالرز بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ملک سے آیا ہے اور ایک یا دو آدمی یا 10 آدمی یا 100 آدمی یا 1000 آدمی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے ملک کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے، اور جس وقت پورے ملک کو آپ بین کرتے ہیں تو ان کنٹری سے آنے والے تمام لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو 39 کنٹریز پہ جو بین لگا تھا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ایشو تھا جو بینیفٹ اپلیکیشن تھی۔ اب بینیفٹ اپلیکیشن کیا تھی کہ ان لوگوں نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی، انہوں نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی، ان کے ای اے ڈی کارڈ یعنی ان کے ورک آتھرائزیشن جو ہے وہ پینڈنگ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو گلوبل لیول کے اوپر جو ہے جو اسائلم کی اپلیکیشنز کے ڈیسیجن جو نہیں ہو رہے تھے، اور ان پہ جو بین لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ جو بینیفٹ اپلیکیشنز تھی، اس کورٹ نے جو روڈ آئلینڈ کی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اور ان کے جج جو ہیں جان جے میکونل، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ وہ اس لیے غیر قانونی ہے کہ یہ آربیٹریلی ڈیسیجن کیا گیا ہے، منمانی یہ ڈیسیجن کیا گیا ہے، اور ڈسکریمنیٹری ہے یعنی امتیازی بنیادوں پہ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے آئین اور ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اس قسم کے ڈیسیجن ہم نہیں کر سکتے کہ نیشنلٹی کی بنیاد پہ کسی آدمی کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کی نیشنلٹی اس ملک کی ہے، اور اس لیے ہم اس کو اس جو اپلیکیشن ریلیف کے لیے فائل کی گئی، بینیفٹ کے لیے فائل کی گئی، ہم اسے اپروو نہیں کریں گے۔ یہ غیر آئینی قدم ہے، یہ غیر قانونی قدم ہے، اور پھر جو سب سے بڑا اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بینیفٹ اپلیکیشن جو ہے کو جو روکا گیا یہ غیر قانونی ہے، بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ فوری طور پہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کلاس ایکشن اور اس کے علاوہ یونیورسل جورسڈکشن کی بات ہوتی تھی، اور کئی پروگرام میں ان کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو وہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ فوری طور پہ اس کا اطلاق ہو جائے گا، یعنی اس سے مراد یہ کہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں یہ جو بینیفٹ اپلیکیشنز کو روکا گیا ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ آگے بڑھتے ہوئے کیا امیگریشن سروس جو ہے اس فیصلے کو اس فیصلے پہ عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟
اب اس میں کئی ٹیکٹکس استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اس میں ٹائم لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کرے گی، اور اپیل جو ہے وہ سرکٹ کورٹ میں جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر یو ایس سپریم کورٹ میں. تو یہ تمام جو مراحل ہمیں نظر آتے ہیں وہ انتہائی مشکل مراحل ہیں، اور گورنمنٹ اسی وجہ سے اس قسم کے سٹیپ لے جاتی ہے جس میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پالیسی بنا کے اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر اس کی مخالفت کرنے والے ہوں گے تو اس سول رائٹ گروپ کو، ہیومن رائٹس گروپ کو جائیں اور جا کے کورٹ میں جو ہے وہ لڑیں، اور اگر ایک کورٹ سے جو ہے ہمیں شکست ہوتی ہے تو ہم دوسری کورٹ میں جائیں گے اور پھر تیسری کورٹ میں آئیں گے، اور اس میں جتنا ٹائم ہے ہمیں ملتا رہے گا. تو جو ہیومن رائٹس گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے بھی آپ نے دے لیے، آپ نے فیسیں بھی لے لی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی اپلیکیشنز جو ہے وہ آپ پروسیس نہیں کریں. میں ایک اہم ایشو پہ بات کر رہا تھا، اور وہ ایشو جو ہے وہ 5 جون کا ڈیسیجن تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ روڈ آئلینڈ کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو 39 کنٹریز کی بینیفٹ اپلیکیشنز تھیں ان پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اور ان کی بینیفٹ اپلیکیشن جو ہے وہ فردر پروسیس نہیں ہو رہی ہیں، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ بڑا ان کا سخت قسم کا فیصلہ ہے. اور اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا اگر واقعی گورنمنٹ جو ہے اس کا اطلاق کرتی ہے آنےسٹ طریقے سے، تو پھر جتنی بھی اپلیکیشن جو نیچرلائزیشن کی اپلیکیشنز ہیں، جو سٹیزن شپ کی اپلیکیشن، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن سکرین پہ اور سوشل میڈیا میں اور نیوز پیپر میں پڑھا کہ کس طرح سے ان 39 کنٹریز کے لوگ جو ہیں جس وقت سٹیزن شپ کی اوتھ کے لیے گئے، تمام پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، انہوں نے انٹرویو دیا، انٹرویو دینے کے بعد جو ہے ان کا انٹرویو کامیاب ہو گیا، ان کو اوتھ سیریمنی کے لیے ڈیٹ دے دی گئی تھی، لیکن جس وقت وہ وہاں پہ گئے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ آپ اس لائن سے نکل آئیے کیونکہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس نہیں ہو سکتی. تو اندازہ کیجئے کہ اس میں جو انجسٹس ہے اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. تو اب کورٹ یہ چاہتی ہے کہ جو نیشنلائزیشن کی اپلیکیشنز ہیں ان کے جو بینیفٹس ہیں ان کو برقرار رکھا جائے. اس کے علاوہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یعنی گرین کارڈ کے جن لوگوں کے جو لوگ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جن لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن جن کی ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں اور وہ صرف گرین کارڈ کا انتظار کر رہا ہے تو وہ بینیفٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے. اس کے علاوہ وہ اپلیکیشنز کے جس میں ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کیا گیا ہے ان ورک آتھرائزیشن کی اپلیکیشن کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے. اور اگر تمام اپلیکیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور صرف انہوں نے کارڈ جاری کرنے تھے تو وہ کارڈ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے جاری ہونا چاہیے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ 39 کنٹریز کی بات کی گئی تھی تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اسائلم کے کیسز ہیں، اور وہ صرف ان 39 کنٹریز سے نہیں، سبھی کے لیے اس کی گلوبل اپلیکیشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا اسائلم کا کیس پروسیس ہو بھی چکا ہے، انٹرویو بھی ہو چکا ہے، صرف اس کا ڈیسیجن باقی رہ گیا تو اس پہ بھی پابندی لگا دی، تو اسے بھی غیر آئینی قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو تھا جسے ری ویٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب جنوری 2021 سے ہم شروع کریں گے، اور اس تاریخ کے بعد جو بینیفٹ اپلیکیشن جو دی گئی ہیں اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل اسائلم کی اپلیکیشنز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے دیکھا جائے گا، ری ویٹنگ کی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے آسان الفاظ میں کہ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اس پروسیس سے گزارا، اور بڑا ٹیڈیس پروسیس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ گرین کارڈ کے انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں یا اور نیچرلائزیشن کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا گلدستہ آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ کے گلوں میں پھولوں کا ہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کو جو ہے وہ امریکن سٹیزن بنا رہے ہیں. ان کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، بڑا مشکل قسم کا پروسیس ہے، اور اس میں ویٹنگ آلریڈی ہوئی بھی ہوتی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا انتہائی امپورٹنٹ فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرے فیصلے کی میں بات کر رہا تھا، جو رولنگ آئی ہے، وہ H1B پروفیشنل ویزز کے بارے میں آئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان پروفیشنل ویزا حاصل کرنے والے لوگوں پہ اور ان کے امپلائی پہ جو ہے ان کی جو فیسیں 2000 سے تقریباً 5000 کے درمیان ہوتی تھی،
اور وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے کہا کہ 100,000 کی فیس ہوگی. تو اس کے بارے میں بھی بڑا انٹرسٹنگ یہ فیصلہ اور رولنگ ہے.